السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا رسول اللہ برسوئے ما غریبا یک نظر بے کسارا سرپرستو والیو مولا کوئی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ رب قدیر ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں ہم سب کے اللہ بخشش فرمائیں جو ہمیں بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اقبال عطا فرمائے اللہ ہمارے بچوں میں خوب علم اخلاق صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں انسان اپنی حقیقت کو جانے اور پہچانے کیونکہ جس مٹی کے پتلے کو آپ دیکھتے ہیں جس مجسمے کو آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کا ڈھانچہ ہے یہ جو بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا ڈھانچہ ہے یہ آپ نہیں ہے میں یہ آپ کو بہت سچی بات بتا رہا ہوں یہ جو ہے نا آپ کا یہ آپ کا ہے آپ نہیں ہے یہ جو ڈھانچہ ہے آپ کا ہے یہ ڈھانچہ جو ہے یہ ڈھانچہ جو ہے آپ کا ہے یاد رکھیے یہ بات بہت حقیقت ہے اس کو آپ جانیے اس کو نظر انداز مت کیجیے کیونکہ بہت ساروں کو نقصان یہ ہوا ہے وہ اپنے ڈھانچے کو اپن سمجھ گئے یہ آپ کا ڈھانچہ ہے آپ نہیں ہیں اور یہی حقیقت ہے آپ کہتے ہیں نا خود میرا جسم یہ ناچیز ڈھانچہ سوائے گندگیوں کے اس میں کچھ نہیں ہے یہ ناچیز ڈھانچہ سوائے گندگیوں کے کچھ نہیں ہے منہ میں گندگی آنکھوں میں گندگی کانوں میں گندگی یہ تو جو نظر آتی ہے 2 مرتبہ تو آگے دست لیتے ہیں
اپنی گندگی کو اپن دن میں 1-2 بار اپن صاف کرتے ہیں، کتنا گندا ہے ہی کیا آپ میں کیا ہے آپ میں؟ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پوری گندگی کے اوپر ایک چمڑا تان دیا گیا ہو. کیا ہے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے گندگی کے اوپر چمڑا تان دیا گیا ہو. یہ صرف وہ بھی اتنی پتلی پرت ہے جو جس کو آپ اسکین کہتے ہیں، جس کے پیچھے آپ گورے اور کالے ہونے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. گندگیوں کے اوپر ایک چمڑا چڑھا دیا گیا ہو ایسے معلوم ہوتا ہے. تو پھر آپ ہیں کیا؟ واضح ہے، قرآن نے کہا ہم نے تجھے خاک سے بنایا، ہم نے تجھے خاک سے بنایا. پھر کہا ہم نے تجھے ٹھہرے ہوئے پانی سے بنایا. پھر کہا ہم نے تجھے ماں کے پیٹ میں خون کا لوتھڑا بنا دیا. کیا ہے آپ کے پاس؟ پھر کہا ہم نے تیری غذا ماں کے پیٹ میں کیا بنا دیا؟ کیا کھا کر ماں کے پیٹ میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہے کیا بھائی انسان؟ مگر دیکھو تو صحیح، یہ ناچیز ڈھانچے کو اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں تجھے میرا خلیفہ بناتا ہوں. یہ گندگیوں کے مجسمے کو آخر اتنا بڑا رتبہ حاصل کیوں ہوا؟ 18,000 عالم ہیں اللہ کے جو علم میں آئے، اور جتنے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ان سب میں جو مرتبہ بلند و بالا ہوا وہ آپ کا ہوا. دیکھو، گائے ہے، جانور ہے، چرند پرند ہے، یہ سب کچھ کائنات میں جتنے آپ کو نظارے جلوے نظر آتے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے. جانور کو آپ کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کو جانور کے لیے نہیں پیدا کیا. آسمان کو آپ کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے، آپ کو آسمان کے لیے نہیں پیدا کیا. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اپنی نعمتیں کھلی چھپی تجھ پر تمام کر دی. اللہ نے اپنی کھلی چھپی تمام نعمتیں تجھ کو عطا کر دی، مگر تو ہے کہ بڑا ناشکرا ہے. آخر ہے کیا وہ انسان؟ گندگیوں کا مجسمہ. 2 دن پانی نہ آئے تو کوئی خرید نہ آئے. اس قدر حقارت کے باوجود، اس قدر گندگیوں کا ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ نے آپ کے لیے جنت سنوائی، پھر بھی اللہ نے آپ کے لیے بڑی بڑی نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ نے صرف دنیا میں بندے کے ساتھ جو رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے، حدیث مبارک ہے اللہ کے رحمت کے 100 حصے ہیں. اللہ کے رحمت کے 100 حصے ہیں جس میں سے ایک حصہ اللہ دنیا میں ڈال دیا ہے اور 99 حصے اللہ اپنی رحمت کے اٹھا کے رکھا ہے. اس کے لیے وہ بھی 99 حصے، وہ 99 حصے جو اللہ نے رحمت کے اٹھا رکھا ہے وہ بھی آپ کے لیے ہمارے لیے ہے. اتنی رحمت، اتنی نوازش آخر کس وجہ سے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ دیکھو تو صحیح، پیٹ میں پیخانہ لے کے پھرتے ہیں، پیٹ میں پیشاب لے کے پھرتے ہیں. اتنی گندگی ہے، شریعت میں حکم ہے کہ اگر آپ کا ایک قطرہ خون سب جسم سے نکل جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناپاک ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا سفید پانی جسم سے نکل گیا آپ سراپا گندے ہو جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں جناب، آپ جس چیز کو چھیتے ہیں نا وہ چیز بھی گندی ہو جاتی ہے. اتنے گرے ہوئے ہیں یار. آپ اچھا خوبصورت ایک پیسے دے کر سیب لے کر آئے، آپ نے خوبصورت سیب کو دیکھنا پسند کیا، من میں چاہا اس کو کھا لیا،
دیکھو کتنا خوبصورت صحت، ایک خوشنما منظر کا سیب ہوتا ہے، سیب کتنا پیارا تھا دیکھنے میں، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، آپ اسے کھاتے ہیں تو وہ سیب جو خوبصورت تھا وہ گندگی بن جاتا ہے۔ تم جس کو چھو لو، جس کو کھا لو وہ گندگی ہو جائے، مگر اس کے باوجود بھی تمہارا مقام بڑا کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ تمہارا رتبہ، تمہاری شان بڑی کیوں ہے آپ پہ؟ کیا وجہ ہے کہ پھر بھی تم کو اللہ تعالیٰ اپنا کہتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جناب حقیقت یہ ہے، آپ جو اپنے آپ کو آپ سمجھے ہیں، یہ سب سے بڑی نادانی ہے، یہ سب سے بڑی غفلت ہے۔ خود کا پردہ ہے تو خود کو ذرا دیکھ تو لے، خود کا پردہ ہے تو خود کو ذرا دیکھ تو لے، خود کے پردے میں تیرے خود ہے خدا، دیکھ تو لے۔ کیا ہے آپ؟ قرآن سے پوچھو۔ قرآن نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُهُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جب اس کو بنا دوں، اس کو سنوار دوں، اس کو بنا دوں، اس کو سنوار دوں، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا۔ کیا پھونکوں گا؟ روح پھونکوں گا، نہیں، اپنی روح میں سے پھونکوں گا۔ ایک گندگیوں سے بھرے ہوئے انسان، ایک نطفے حقیر سے پیدا ہونے والے، ایک خاک سے پیدا ہونے والے، ایک گندگیوں کو لے کر پھرنے والے، سن لے تیری شان اللہ نے قرآن میں ایسی بیان فرمائی، ایسی اللہ نے کہا میں اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں گا۔ کیا ہے آپ کے اندر؟ کس کی روح؟ اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، میں اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں گا۔ میں سے پھونکے آپ کے اندر جو آپ کی جو زندگی ہے نا، جس کو روح آپ کہہ سکتے ہیں، کہا جب میں اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں گا تو کیا کرنا؟ تم سجدے میں گر جانا۔ کیا گر جانا؟ کون کیا آپ کو سجدہ جانتے ہیں آپ؟ یہ الگ بات ہے، ہم دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو بھول گئے ہیں اور اپنے وجود کو اصل وجود سمجھ بیٹھے ہیں، اپنے ظاہر کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی کے لیے مر پڑ رہے ہیں۔ رب قدیر نے کہا میں اس کے اندر پھونکوں گا اپنی روح میں سے پھونکوں گا، روح ڈالوں گا، میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا۔ واہ، یہ بڑا راز ہے جناب، زندگیاں گزر جائیں گی آپ کو یہ راز نہیں ملے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اندر صرف روح ہے، آپ کی روح نہیں ہے، اللہ نے کہا اپنی روح میں سے ڈالوں گا۔ کیا ڈالوں گا؟ یاد رکھنے کی چاہیے، یہی آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے، اپنی روح میں سے ڈالوں گا۔ تو کیا کرنا؟ آپ فرشتوں سے اللہ کہہ رہے ہیں سجدہ کرنا۔ اللہ نے اپنی روح میں سے آدم کے پتلے میں روح ڈال دیا، مٹی تھی، روح ڈالنا تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ، وہ عجیب وقت تھا، اللہ کہہ رہا ہے آدم کے آگے سجدہ کرنا۔ اس کے آگے سجدہ کرنا اللہ کہہ رہا ہے، سجدہ کرنا۔ بڑا عجیب لگا ہوگا فرشتوں کو، جو کروڑہ سال سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، آج وہ اللہ خود کہہ رہا ہے جب اس کے اندر میں اپنی روح میں سے ڈالوں تو سجدہ کرنا۔ تو مجھے آپ بتائیے، فرشتے سجدہ کریں تو کس کے آگے کریں؟ دھیان رکھنا انجینئر صاحب، یہ ایمان کو سنوارنے والی باتیں اور آپ کو آپ کا جائز مقام یاد دلانے والی باتیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ کا خاکی جسم لے کے پھر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں آپ یہی ہیں، آپ کو غفلت ہو گئی ہے، آپ یہ نہیں ہو سکتے۔ آپ
یہ گندگیوں کا مجسمہ آپ ہو ہی نہیں سکتے. آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے اندر تشریف فرما ہے, جلوہ فرما ہے. آپ اپنے کو بھول چکے ہیں. آپ اپنے کو جو جانا وہ خدا کو جانا. آپ اپنے کو جو جانا, جو اپنے کو پہچانا, آپ اپنے کو جو جانا وہ خدا کو جانا. آپ سے آپ تو خود ہے جدا. آپ سے آپ تو خود ہے جدا. ذرا دیکھ تو لیں, جو دکھا وہ آپ نہیں ہے. یہ جو دکھ رہا ہے یہ آپ کا مجسمہ ہے, آپ نہیں ہیں. آپ کے گھر کے اندر آپ ہیں. آپ سمجھے کہ گھر ہی میں ہوں. آپ جب تک اپنے کو نہیں جانیں گے, نہیں پہچانیں گے, آپ کا نہ جینا صحیح ہوگا اور نہ آپ کا مرنا صحیح ہوگا. آپ یہ تو بولنے والا جانور ہے, یہ کھانے والا جانور ہے, اس کے اندر ہے ہی کیا؟ فرشتوں سے اللہ نے کہا سجدہ کرنا, سجدہ کرے. کیا کرے؟ سجدے میں گر گئے. مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, وہ پکڑا رہا. سورہ سواد آپ پڑھیے. سورہ سواد میں تذکرہ ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. فرشتے سجدہ کرے اور ابلیس کھڑا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا, اے ابلیس, قال یا ابلیس, اے ابلیس, تجھ کو کس چیز نے روکا اس کے آگے سجدہ کرنے سے؟ خلقت بیدی, جس کو میں نے میرے دونوں ہاتھوں سے بنایا. دیکھو تو صحیح, اللہ جب ہماری بات کرتا ہے تو شیطان سے پیشی کر رہا ہے. محبت کا کمال تو دیکھو, اللہ کے ہاتھ نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے, اللہ ہاتھ پاؤں سے پاک ہے. خلقت بیدی, تجھے کیا ہو گیا اس کے آگے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے میرے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. میں یہاں پر تھوڑا سا غور کرا تو میرے کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا, جبکہ اللہ کے تو ہاتھ ہے ہی نہیں, پھر بھی اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے پھر ایسا کیوں کہا کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا, جبکہ اللہ تیرے ہاتھ نہیں ہے, تو نے دونوں ہاتھوں سے کیوں کہا؟ تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی, بڑی پیاری بات ہے, وہ آپ کو سنا رہا ہوں, سنیے اور مست ہو جائیے. میں نے عالم خیال میں اس بات کو سوچنے لگا تو مجھے ایک بات ذہن میں آئی, اللہ کریم تو نے یہ دونوں ہاتھوں سے کیوں کہا؟ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, وہ یہ ہے, بندے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنانے کا ذکر اس لیے کیا جبکہ میرے ہاتھ نہیں ہے. دونوں ہاتھوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا, میں تجھے دنیا میں بھی سنبھالوں گا اور تجھے آخرت میں بھی سنبھالوں گا. میں تجھے دنیا میں بھی سنبھالوں گا, آخرت میں بھی سنبھالوں گا. تو خاک تھا, اٹھا کر تجھے میں نے اپنا بنایا ہے, تو دونوں جہاں میں تیرا بھرم رکھ لوں گا, دونوں جہاں میں تیرا بھرم رکھ لوں گا. یہ بات مجھے سمجھ میں, ہاں اللہ کی یہ بات ہے. پھر میں نے غور کیا کہ دیکھو تو صحیح, شیطان کھڑا رہا. کیا کرا شیطان؟ سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا خلقتنی, میں پیدا ہوا منا, کسے پیدا ہوا میں؟ آگ سے. خیر مننا, میں اس سے بہتر ہوں. اس سے بہتر ہوں, آدم سے بہتر ہوں. کہہ رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں. اس کو آپ مٹی سے پیدا کرے ہیں اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں. یاد رکھ لو, یہ جو مجسمہ, میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں, یہ جو مجسمہ ہے حقیقت میں مٹی سے بنا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ جو ہے آپ کا جو ناچیز ڈھانچہ جس کو آپ آئینے میں سنوارتے ہیں, رگڑ رگڑ کے جسے کو صاف کرتے ہیں, یہ ناچیز ڈھانچہ ہے. اس کی تعریف ہمیں کیا کہ ایسے جیسے گندگیوں پر ایک چمڑا تان دیا گیا. یہ ناچیز ڈھانچہ, یہ ناچیز ڈھانچے کو دیکھا شیطان اور کیا بولا؟ مٹی سے
ایسے پیدا کریں گے؟ آدم کے پتلے کو دیکھ کے بولا، ظاہر کو دیکھ کے بولا، جسم کو دیکھ کے بولا یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے. ظاہر پر نظر ٹکی، فرشتوں کا استاد تھا، ظاہر پر نظر ٹکی، مٹی پر نظر ٹکی، بشر پہ نظر ٹکی، آدمی پر نظر ٹکی، آدمیت پر نظر ٹکی، آدم پر نظر ٹکی، دیکھ کے بولا یہ ظاہر ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ مٹی سے بنا. اللہ رب خدیج کو جلال آ گیا، کہا فخرج، نکل گیا یہاں سے مربوط، تو دیکھتا ہے کہ میں یہ مٹی سے بنایا ہوں، تو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ میں نے اس کے اندر میری روح میں سے پھوٹا ہوں، میری روح میں سے اس میں پھوٹا ہوں، یہ میری قدرت کا سب سے بڑا چوبا ہے، تو یہ کیوں نہیں دیکھتا. عزیزان محترم، آدم کے ظاہر پہ نظر پڑی، جملہ کہہ رہا ہوں، بنیادی بات کہہ رہا ہوں، ظاہر پر نظر پڑی تو کیا بنا؟ سجدہ کیوں نہیں کرا شیطان؟ ظاہر کو دیکھا، مٹی کو دیکھا. دیکھو تو روح پھونکنے سے پہلے اللہ نہیں بولے سجدہ کرو بول کے، مٹی کا پتلا پڑا ہوا تھا، نہیں بولے اللہ تعالیٰ سجدہ کرو سجدہ کرو. اب سجدہ کرنے کے لیے بولے اپنی روح میں سے. ایسا یاد رکھو یار، خالی روح نہیں پھونکے، بڑی بات بول رہا ہوں میں، آپ کے اندر خالی روح نہیں ہے، اللہ کی روح میں سے پھونکا اللہ. دیکھو گائے زندہ ہے نا، آپ بولیں گے اس کے اندر روح ہے بولے؟ بھینس ہے، گائے ہے جس کو ہم کھا کے تیار ہوتے جا رہے ہیں، اندر والے کو کھوکھلا کر رہے ہیں، بولیں گے آپ ہے آپ کے اندر اتنی ضرورت کی بولیں گے گائے کے اندر روح ہے؟ نئی بات بتا رہا ہوں سن لو. اگر جانوروں میں روح ہوتی تھی نا، جاندار ہونا الگ بات ہے، روح والا ہونا الگ بات ہے. جاندار ہونا بہت ایک بھی باتیں کر رہا ہوں میں، اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے نظر ہو جائے، دلوں میں بات اتر جائے. زندہ ہونا اور بات ہے، گائے زندہ ہے، بیل بھینس زندہ ہے، چرند پرند زندہ ہیں، مگر جب انسان کی بات آتی ہے تو انسان کے متعلق کہا گیا وہ یہ زندہ نہیں ہے، یہ زندگی نوازنے والا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِيهِ مِن روحی کا جلوہ ہے، اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. عزیزان گرامی، آدم کی نظر کس پر ٹکی؟ کس پر ٹکی؟ نہیں سمجھ میں بات ہے؟ جس کو سمجھ میں نہیں بولے، یہ جسم پر ٹکی، یہ دیکھا میں ایسا. آدم کو کیا دیکھا شیطان؟ مٹی دیکھا. آدم کو کیا دیکھا؟ مٹی دیکھا. اللہ نے کہا تو میرے بنائے ہوئے چیز کے ظاہر پر نظر رکھا، ناچیز ڈھانچے پہ نظر رکھا، ڈھانچے پہ نظر رکھا، اس لیے سجدہ نہیں کر پایا. سجدہ کیوں نہیں کرا؟ ناچیز ڈھانچے کو دیکھا، سجدہ نہیں کر گیا، اور کیا بن گیا؟ قیامت تک کے لیے مردود بن گیا. نکل جا تو قیامت تک کے لیے مردود ہے. ظاہر پر نظر ٹکی تو کیا بنا؟ ڈھانچے پر نظر ٹکی تو شیطان بن گیا. آپ اگر شیطان نہیں بننا چاہ رہے ہیں تو پہلے ظاہر پر سے نظر اٹھا دو. یہ ظاہر پہ سے نظر اٹھا دو. جب تک تم اپنے ظاہر پہ سے نظر اٹھا کر اپنی روح پر توجہ نہیں دو گے، آپ صرف ایک زندہ ہیں، آپ مٹی کا پتلا ہیں اور شیطان کی جماعت سے ہیں. جب آپ اپنے باطن میں جھانکو گے تو آپ کہہ پاؤ گے میں بظاہر جسم کا نام نہیں ہوں، میں ایک اللہ کی سب سے بڑی قدرت جس کو روح کہتے ہیں اس کا نام ہوں. بڑی علمی گفتگو ہے، اللہ کرے گی کچھ لوگوں کو تو سمجھ میں آ جائے. روح ہے اندر، کیا ہے اندر؟ روح. اگر اس کو آپ نہیں پہچانو گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر تم اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے تو تم اپنے رب کو بھی نہیں پہچانو گے. سجدے کر لینا اچھی بات ہے، سجدے کر لینا اچھی بات ہے، حاجی نمازی بننا اچھی بات ہے، مگر یاد رکھ لو جب اپنے آپ کو جان لو گے، اپنے آپ کو پہچان لو گے، اپنے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون کا جلوہ دیکھو گے، وہو معکم اینا ما کنتم کا جلوہ دیکھو گے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید کا جلوہ دیکھو گے. اپنے ساتھ دیکھو گے، اپنی جان سے زیادہ قریب دیکھو گے، اپنے اندر اپنے خدا کا جلوہ دیکھو گے. قسم خدا کی، رسول اللہ فرماتے ہیں مومن کا دل جب وہ خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے.
اللہ کا عرش بن جاتا ہے اس کا دل. محترم غور کیجیے، اپنے آپ پر غور کیجیے. آپ کے اندر 7 چیزیں ہیں: دیکھنا، سننا، بولنا، سماعت، بصارت، کلام. مرشد کے پاس بیٹھے تعلیم تربیت لیتے رہتے، باتوں سب کیا ہے. 24 گھنٹے صبح سے شام تک ہمارے صرف دنیا کی فکر ہے. ایسی عجیب دنیا ہے، جو چھوٹ رہی ہے اس کا بڑا خیال ہے، جو چھوٹ رہی ہے بڑا خیال ہے، بڑی جدت ہے، بڑی کوشش ہے. کس کے لیے؟ یہ بولنے شرم نہ ہے، بولیے. جو چھوٹ رہی ہے اس کے لیے بڑی محنت ہے. جو چھوٹ رہی ہے دنیا ہے، چھوٹ رہی ہے دن بہ دن. اگر میں 35 سال کا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے 35 سال چلے گئے. اگر میں 50 55 60 سال کا ہو گیا تو میری زندگی کی لمحات ختم ہو گئے. ملنے والے جو چھوٹ رہی ہے بڑا خیال ہے، بڑا احترام ہے، بڑی کوشش ہے. جو چھوٹ رہی ہے، جو سامنے آ رہی ہے، جس کو موت کہتے ہیں، جس کو آخرت کہتے ہیں، جس کو خبر کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے اندر کچھ فکر نہیں ہے. تو یاد رکھ لو، ہمارے اندر جو چیزیں اس پر ہم غور کرنا. کیا ہے ہمارے اندر؟ دیکھنا، سننا، بولنا. یہ 3 چیزیں ہیں: حیات، ارادہ، قدرت. یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. آپ جانتے ہیں کلیم، سماعت، بصارت، کلام، حیات، ارادہ، قدرت. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. دیکھو دیکھنے کا سسٹم کتنا شاندار ہے، سننے کا انداز کتنا شاندار ہے، بولنے کا انداز. کیا زبان بول پائے گی؟ کیا آپ دیکھ پائیں گے؟ جناب دور کا نظر نہیں آتا. آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. گلبرگہ میں جیندر کا چنچولی بڑا مشہور ڈاکٹر ہے. آپ جا کے کیا کرتے ہیں؟ ذرا آنکھی پہ پردہ آ گیا ہے، علاج کر لیتے نا. آنکھ پہ پردہ آ گیا تو آپ علاج کر لیتے نا. جاتے ہیں وہ اندر لینس ڈالتا ہے، پوچھتا ہے کتنے کا آنا، 12,000 کا، 16,000 کا، 25,000 کا، الگ الگ ویرائٹیز ہیں اس کے پاس. پوچھتا ہے آپ کے آنکھوں پہ پردہ ہے تو آپ نکال دینا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو صاف نظر آتا، دور تک نظر آتا. آپ کے اندر بھی ایک پردہ پڑا ہوا ہے، آپ کے دل دماغ پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے. اس لیے آپ کو آخرت نہیں دکھ رہی ہے، بڑی دور ہو گئی ہے وہ آپ سے، بڑی دور ہو گئی، آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپریشن کرنے والے کے قریب ہو جائے، جو آپ کے دل دماغ کے پردے کو پھاڑ دے، آپ کا بہترین آپریشن کر دے، اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے، زندگی ختم ہونے سے پہلے زندگی کو حقیقت کو، زندگی کی حقیقت کو سمجھا سکے. آپ کے جب پردے پھٹ جائیں گے جناب، آپ یاد رکھ لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بندہ اپنے خواہشات کا قابو کر لے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے تو وہ ہوا میں اڑے اور پانی میں چلے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے آپ کو جان لو گے، پہچان لو گے، تو خدا کی قدرت کو جان اور پہچان کرنا بڑی آسان ہوئی ہو جائے گا. ہے نہیں؟ بس اس کے لیے پریشان ہے، اس کے لیے پریشان ہے، گھر گھر کے لیے پریشان ہے. ترپا تماشا یہ ہے کہ بڑے سینہ چوڑا کر بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں. کھانے پینے کے لیے، کپڑے کے لیے، گھر دار کے لیے پریشان رہنے والا مسلمان ہو سکتا؟ بالکل نہیں. ارے تجھے تیرا خدا بعد میں پیدا کرا ہے، تیرے انتظامات اس سے پہلے اللہ کر چکا ہے. ماں باپ عطا کیا، گھر دار عطا کیا، عقل عطا کیا، سمجھداری عطا کی، مگر اس کے باوجود تو جو اپنا وقت، اپنی عمر، اپنی زندگی جس کام کے لیے برباد کر رہا ہے وہ تجھے جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے، تیرے لیے تباہی کا باعث ہے. کر لو اپنے آنکھوں کا آپریشن کر لو تاکہ دور تک دیکھ سکے. بڑا رازدارانہ معاملہ آج آپ کے اور میرے سامنے ہوا ہے. اللہ کرے کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں. اٹھاؤ اپنے غفلت کا پردہ اٹھاؤ. اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ کی سب سے بڑی نوازش یہ ہے کہ آپ جیتے جی خوشحال جینا یہ کمال نہیں. یاد رکھو، خوشحال جینا یہ کمال نہیں، خوشی خوشی مر جانا یہ کمال ہے. کون تیار ہے؟ حدیث میں تو آیا ہے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے.
چھوڑنے کے لیے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہاں کہاں سے گندگی نکل جا رہی ہے؟ چھوڑنے کے لیے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے ڈر رہے ہیں آگے کا راستہ نہیں معلوم ہے، آگے کی تیاری نہیں ہوئی، وہ بات کو سمجھے ہی نہیں ہے، غفلت میں جی کے غفلت میں مر رہے ہیں، جناب زندگی کو غنیمت جانتے ہیں۔ اللہ ایک اچھی بات بتا رہا ہوں، سن لو، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کون ہے؟ آواز نکالو میرے لال۔ اللہ کون ہے؟ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ ہے۔ اور بندہ ہمیشہ سے نہیں ہے مگر اب ہمیشہ رہے گا۔ مر کے مٹی میں مل گئے، خاک ہو گئے، برابر ہو گئے۔ بیوقوف بتائیں، بندہ مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بندہ ختم نہیں ہوتا، ایک مرتبہ پیدا ہو گیا ہے۔ جو پیدا نہ ہوا وہ خدا ہے، جو پیدا ہو گیا مگر کبھی مرے گا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ آپ ہیں۔ آپ مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، یہ تو کافروں کا یقین ہے کہ مر کے مٹی میں مل کے برابر ہو گئے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے آپ مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ اس لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ اپنی آنکھوں سے محشر کے دن اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اور زندگی کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جس نے ہم کو اپنی قدرت کا سب سے بڑا جلوہ دکھا دیا ہے، زندگی عطا کی ہے، ایمان عطا کیا ہے، سب سے بڑا اس کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ دیوانے ہوئے جناب آپ، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، دنیا نہیں ہو سکتی۔ کتنے دن رہو گے؟ بہت بیٹے دیا ہے، بہت مال دیا ہے، بڑا خاندان دیا ہے، بڑی عزت دیا ہے اللہ نے، یہ سب آزمائش ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سب آزمائش اور دھوکہ ہے۔ پھر بتاؤ تو صحیح، رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہوں پر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ کوشش کریے کہ آپ جب اس کو دیکھنے کے لیے نکل پڑیں، کوشش کریں، جدت کریں، آپ ایک قدم اٹھا کے تو دیکھو، ایک قدم اٹھا کے تو دیکھو، ارے ان کی قدرت بڑی شان والی ہے۔ وہ بندہ جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو فرماتے ہیں تو ایک قدم اٹھا دیا، تو ارادہ کر دیا تو سن لے میں تیرے قریب ہوں، تو آنا چاہتا ہے تو سن لے، تو کہاں آتا ہے، تو کہاں ڈھونڈتا ہے، یہاں وہاں نہ ڈھونڈ، ہم تیرے اندر بیٹھے ہیں، ذرا اپنے اندر دیکھ لیں۔ جناب آئیے، اپنی جانب آئیے، آپ اپنا سفر کیجیے، یہ جسم کا سفر بیکار ہے۔ اس کی عمر ہے دوست 50 سال، 55 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال، اس کی عمر ہے، مگر آپ جو اندر بیٹھے ہیں نا، آپ اندر بیٹھے ہیں، اس کی عمر نہیں ہے۔ آپ جس دنیا کے ہیں نا، آپ کا جو شریر، یہ جسم، یہ جو ظاہر ڈھانچہ ہے، جس دنیا میں ہے نا وہاں سورج نکلتا ہے نا، آج نکلا نا سورج، دیکھا نا آپ نے سورج کا، آپ جس دنیا کے ہو، یہ ڈھانچہ جس دنیا کا ہے وہاں پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے نا۔ بولیے، میں بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، سورج نکلتا ہے نا، یہ جسمانی دنیا، ناچیز ڈھانچے کی دنیا میں، یہ جسم کی دنیا میں روزانہ سورج نکلتا ہے اور ادھر ڈوب جاتا ہے، پھر کب نکلتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ آپ کے جسم کی دنیا کا سورج ہے، اور ایک دنیا جو آپ کی روحانیت ہے، ایک دنیا جو اصل میں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سن لو، وہاں کے سورج آپ ہیں، وہاں کے سورج آپ ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت قیامت کے دن جب آئے گی تو ان کے چہرے، ان کے ہاتھ پیر سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ایسی چمکدار زندگی کو چھوڑ کر یہ مختصر سی دنیا سے اتنا دل لگانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ دغا بازی ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ غفلت ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا آپ کا کفن لے کر آئے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا آپ کا کفن لے کر آئے، اپنے کفن کو گھر میں لا کے رکھو اور ڈھونڈتے رہو، رب قدیر جب اس کو میں اوڑھوں گا تو وہ وقت میرے غفلت کا نہ ہو، جب میں اس کو اوڑھ لوں گا میرا وقت غفلت کا نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد دیکھ لینا آپ کا سوچنے کا
کا انداز بدل جائے گا، آپ بہترین مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ہمیں یہ ظاہر ڈھانچے سے زیادہ، یہ ناچیز جسم سے زیادہ، یہ جو چمڑی گندگی پر تان دی گئی ہے اس سے زیادہ ہمیں روحانیت کا خیال کرنے والا بنا، ہمیں روح کا خیال کرنے والا بنا، روحانی قوت عطا فرما، ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرما۔ ناچیز ڈھانچے لے کر ہم بڑے مصروف ہو گئے ہیں رب قدیر، فنا ہونے والی دنیا پر ہم بہت نظر ٹکائے ہوئے ہیں۔ رب قدیر ہمیں ایسی دنیا پر نظر ٹکانے والے بنا جس کو آخرت کہتے ہیں۔ رب قدیر ہمیں زمین پر رہ کر زمین کے نیچے کی تیاری کرنے والا بنا، ہمیں جیتے جی مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرما، تیری عبادت عطا فرما، ہماری اولاد میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھر بار میں برکتیں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہماری زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، مالک و مولا جب ہماری سانسیں آخر وقت ہو، رب قدیر تیرے پیارے حبیب کا دیدار عطا فرمانا، ہمیں کلمہ طیبہ عطا فرمانا، من معک لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو کوئی مرا لا الہ الا اللہ پر، جو کوئی مرا لا الہ الا اللہ پر، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا